ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، ارے بندھوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کے گھر بار لوٹا کے، گھر بار لٹا کے، گھر بار لوٹا کے، دیوار بڑے کفر کی ڈھائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گئے کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، اور جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی، نازوں سے پلی تھی، نازوں سے پلی تھی، نازوں سے پلی تھی، کر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، زینب، اے شہر مدینہ، اے اون محمد جو میری آنکھوں کے تارے، ماموں کے دلارے، ماموں کے دلارے، ماموں کے دلارے، قربانوں نے بھائی پر آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، اور نادم ہے بہت لا سکی قاسم کو نہ ہمراہ، حسرت دردا، حسرت دردا، حسرت دردا، کبرا کو مگر
پر ساتھ لیے آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گئے تو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ اور ڈھارستی بہت بھائی کو اس بھائی کے دم سے، دل پھٹا ہے غم سے، دل پھٹا ہے غم سے، دل پھٹا ہے غم سے، ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑا ہی ہے زینب، اے شہر مدینہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جو کتب سے شوق رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری وہ پرانی نسل جو آج بھی کتاب کو پڑھنے میں ایک لطف محسوس کرتی ہے، کھو جاتی ہے، اور اس کو بڑا مزہ آتا ہے جب وہ کتاب کے ورق پلٹنے کے لیے اپنی زبان سے انگلی کو ٹچ کر کے اور بے دہانی میں وہ ورق پلٹتی ہے۔ وہ کہ ہم موجودہ دور میں، جدید دور میں داخل ہوئے ہیں، اور یہاں ٹوٹل نیٹ ہے، اور لیکن ہم جو پرانے لوگ ہیں، جتنے احباب ہیں، وہ ابھی نیٹ کے ساتھ اتنا کلوز نہیں ہوئے کہ ہم سکون کے ساتھ اور اسی طرح سے محو ہو کے اور کھو کر اس میں جائیں اور کتاب کو پڑھیں۔ ہم آج بھی اپنے پرانے طریقہ کار کتاب ہاتھ میں لے کر لیٹ کر بیٹھ کر سکون سے جس طرح بھی چاہیں ہم بیٹھ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں لائبریری کا ہونا ضروری ہے، اور جب لائبریری کا ہونا ضروری ہے تو جو گورنمنٹ کی یا دیگر اداروں کی لائبریریاں ہیں، ہم وہاں دیکھتے ہیں تو ہمیں بے تحاشا کتب نظر آتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذاتی لائبریری بہت کم لوگوں کے پاس ہے، اور اگر ہے بھی تو اتنی زیادہ کثیر تعداد میں نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دنیا میں سب سے بڑی لائبریری میرے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے۔ جہاں کوئی ذکر آئے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی ذاتی لائبریری، جس شخصیت نے 40-50 سال کی محنت کے ساتھ، ریزی کے ساتھ اپنے تمام تر علمی اور ادبی مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے جو کتب جمع کی ہے، تو فوراً ذہن میں نام آتا ہے ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب مرحوم کا، کہ ان کی لائبریری دنیا کی قدیم ترین اور بہترین اور سب سے بڑی ذاتی لائبریری میں شمار ہوتی ہے۔ ہمارے جو ناظرین سن رہے ہیں، اگر وہ ہماری تصحیح کرنا چاہیں تو بلا شک و شبہ ہمیں فون کر کے، ہمیں میسج کر کے قائم ٹی وی کسی بھی دوست کو بتا دیں کہ نہیں، یہ دعویٰ غلط ہے کہ ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی صرف انہی کی ذاتی لائبریری بڑی ہے، بلکہ کسی اور کی بھی ہے۔ لیکن ہماری جو معلومات ہے، جہاں ہم نے ریسرچ کی ہے، ہمیں ہر طرف سے یہی معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب سے مرحوم سے زیادہ بڑی لائبریری کسی کی نہیں ہے۔ اب اس لائبریری کے ان کے رخصت ہونے کے بعد جو انتظامات تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا بہت بڑا دکھ تھا، ہم سب کو، دنیا نے اس کو دکھ کو محسوس کیا۔ وہاں ہم جیسے لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب علامہ صاحب کی لائبریری کو کون سنبھالے گا۔ تو ایک ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک علامہ صاحب کی تقریر کا کلپ ملا کہ جس میں علامہ صاحب نے کہا کہ میری لائبریری کا وارث سید محمد نقوی ہیں۔ جب سید محمد نقوی صاحب کے حوالے سے بات چلی، اور میں تو ذاتی طور پہ ہمارے بہت سارے احباب جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ واقف ہوگی، لیکن دنیا بھر میں ہی، کیونکہ قائم ٹی وی کی نشریات زیادہ تر امریکہ، کینیڈا، یورپ میں زیادہ دیکھی جاتی ہے، انڈیا میں زیادہ دیکھی جاتی ہے، پاکستان میں بھی اس کے ناظرین کثیر تعداد میں ہیں۔ تو سب نے پھر ریسرچ کی کہ سید محمد نقوی صاحب کی شخصیت کیا ہے، اور پھر ان کی جو خدمات سامنے آئی کہ جو انہوں نے عزاداری کے فروغ کے لیے جس طرح سے اپنی خدمات رات دن سر جو ہے اس میں لگائی ہے، وہ اس کا اجر جناب سیدہ مولا دیں گے۔
ان کی نوح خانی سے لے کے پھر اس کے بعد امام باقر خیر العمل کے تمام تر انتظامات بحسن خوبی انجام دینے والی شخصیت کا نام سید محمد نقی ہے. اب ان پر ایک نئی بھاری ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ علامہ صاحب کی جو کثیر تعداد میں پر مشتمل لائبریری ہے اس کو کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں. ہم نے کافی تاخیر سے اس پروگرام کو کیا. اس کی وجہ یہ کہ ہم خود بھی ریسرچ کر رہے تھے اور نقی بھائی کے ساتھ رابطے میں تھے. نقی بھائی نے بتایا کہ ہم لائبریری کی سیٹنگ کر رہے ہیں اور ترتیب دوبارہ سے کر رہے ہیں, اس کو بہتر انداز میں سامنے لا رہے ہیں. تو ان کے بہتر انداز کی ایکٹیویٹیز کو جو ابھی تک معلومات ہے وہ یہ کہ انہوں نے ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی لائبریری کو ایک باقاعدہ آرگنائزیشن کی شکل دی ہے, ایک NGO بنائی ہے. آئیے ہم جناب سید محمد نقی صاحب سے مختصر گفتگو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے لائبریری کے اندر موجود جو منتظمین ہیں, جو نوجوان لڑکے وہاں ٹیم کام کر رہی ہے, ان سے بھی گفتگو کریں گے اور لائبریری کو بھی دیکھیں گے کہ ہمارے وہاں پہ جو دعویٰ ہے, ہمارا جو دعویٰ ہے, یہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ذاتی لائبریری علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی ہے, تو ہم اس کو ثابت کیسے کر رہے ہیں. آئیے ہم چلتے ہیں نقی صاحب کے ساتھ. نقی بھائی, آپ سے پہلا سوال کہ آپ نے جو آرگنائزیشن بنائی اور اس کے کیا مقاصد تھے اور آپ نے کیوں ضروری سمجھا کہ آپ آرگنائزیشن بنائیں اور کام کریں. آپ ماشاءاللہ اتنے ویل سیٹلڈ ہیں کہ آپ ذاتی طور پہ بھی اس لائبریری کو رن کر سکتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کو ہمارا سلام, اور خاص طور پہ قائم ٹی وی اور نیئر بھائی کو کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے لائبریری کے حوالے سے ہم سے کانٹیکٹ کیا اور آج اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. دیکھیں, جیسا کہ آپ نے کہا, علامہ صاحب نے مجھے اس طرح سے اس کا سرپرست بنایا, اس کو دیکھنے کے لیے لائبریری کو پہلے اناؤنس کیا انہیں نے. اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ہم چاہ رہے تھے کہ علامہ صاحب کی 60 سال کی محنت کے بعد یہ تیار ہوئی. ماشاءاللہ سے ایسے نسخے اس لائبریری میں, ایسی کتابیں ہیں جو دنیا کی کسی لائبریری میں نہیں ہے. بہت سی چیزیں یہاں ایسی ہیں. تو ہماری بھی کوشش یہ تھی کہ ہم علامہ صاحب کی جو اتنے سالوں کی محنت ہے وہ ضائع نہ ہو, اس کو کنٹینیو کریں اور جو ان کی کوشش تھی اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں. تو ہم نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی ہے, NGO علامہ ضمیر اختر فاؤنڈیشن کے نام سے, جس میں کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ باقاعدہ. تو ان کا بھی میں ابھی آپ کو بتا دوں گا نام. باقی جو یہاں خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں اس لائبریری کو, طارق ہیں, ریحان ہیں, محسن نظر صاحب ہیں جو خاص طور پہ اس کو ہیں, قائم رضا ہیں, یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ابھی انڈیکسنگ وغیرہ کر رہے ہیں, کتابوں کی مختلف موضوعات کی الگ الگ لگا رہے ہیں اور باقاعدہ اس کی نمبرنگ کر رہے ہیں. یہ کام پچھلے 10-15 دن سے سلسلہ چل رہا ہے. بڑی بخوبی طریقے سے یہ لوگ اس کو انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے, ٹائم لگا کے. دیکھیں, آسان کام تو ہے نہیں. تقریباً اس وقت 10 سے 12 ہزار کتابیں اس لائبریری میں موجود ہیں. تو اس کی سارا نام لکھنا, اس کی پوری انڈیکسنگ کرنا, یہ آسان کام ہے نہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی ہمیں ہفتہ 10 دن اور لگیں گے اس کام میں, تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تاکہ لوگ پھر یہاں آ کے مستعد حاصل کر سکیں. یہاں جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں, طالب علم وغیرہ, جیسے علامہ صاحب کی خواہش تھی, اور انہوں نے خواہش ظاہر بھی کی ہے, اپنی مجالس میں ذکر بھی کیا اس لائبریری کے حوالے سے. تو ہماری کوشش یہی ہے. تو دیکھیں, یہ اکیلے میرے بس کا تو کام تھا نہیں, باقاعدہ ایک ٹیم اس کے لیے ہم نے بنائی ہے اور وہ اس پہ کام کر رہی ہے. بس آپ لوگوں کا تعاون بھی چاہیے ہوگا لازم اس سلسلے میں ہمیں, پوری دنیا کا. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایک بہترین طریقے سے, اس لائبریری کو ایزی طریقے سے, کوئی آئے یہاں آرام سے ہر چیز اسے مل جائے جو چیز چاہ رہے دیکھنا اس پہ. تو یہی ہماری کوشش ہوگی اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ پروردگار ہمیں کامیاب کرے گا. باقی ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے جو ہمارے پاس ہیں, ریحان, طارق, محسن نظر وغیرہ. یہ بہت ہی اوبیڈینٹ بندے ہیں. اور یہ تو ریحان اور طارق جو ہے تو علامہ صاحب کے پاس تقریباً 20 سال سے ان کے پاس ہی تھے, کام کر رہے تھے. جتنی بھی کتابیں تھیں ساری کی پروف ریڈنگ اور جتنا بھی کمپیوٹر کے کام تھے وہ یہی لوگ سر انجام دے رہے تھے. ماشاءاللہ سے اچھی خاصی کتابیں بھی علامہ صاحب کی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں, اور تقریباً
جو علامہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں 100 کے قریب تو ابھی ہماری لائبریری میں موجود ہیں، اور 300 کتابیں ایسی ہیں جو علامہ صاحب کمپلیٹ کر کے گئے ہیں. انشاءاللہ اب وہ پرنٹ کے لیے جائیں گی. اب تھوڑے تھوڑے ہم ٹائم میں کچھ کتابیں پرنٹ کے لیے بھیجیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ علامہ صاحب نے اپنی پوری زندگی آپ کو پتہ ہے وقف کر دی تھی اس کام میں. انہیں کوئی شوق نہیں تھا، صرف اسی حوالے سے وہ لگے رہتے تھے دن رات. مطلب جب بھی آپ دیکھیں گے علامہ صاحب یہاں لائبریری میں بیٹھے پروف ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی لکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر وقت اپنے لائف جو ہے انہوں نے اسی میں عزاداری اور اسی لائبریری کے حوالے سے پوری زندگی گزار دی. کوئی ان کا شوق نہیں تھا کسی قسم کا، کوئی مجلسیں پڑھنا اور لائبریری کو کتابوں پہ کرنا. ماشاءاللہ سے اتنا کام کیا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جس علامہ صاحب نے اتنا کام کیا کسی نے بھی اتنا نہیں کیا ہوگا کام اس دور میں جو علامہ صاحب نے کام کیا ہے. مولا انہیں پورا کر ہی نہیں سکتا. اور اتنی بڑی بڑی ہستیاں اس دور میں 2020 میں علامہ طالب جوہری، علامہ ضمیر اختر، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چلے گئے ہیں اور ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. لہذا ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس لائبریری کو بہتر طریقے سے، جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، اسے سر انجام دیں، اور تاکہ لوگ متفق ہو سکے اس سے. تو ہماری یہی کوشش ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گی ساتھ تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. باقی ہمارے پاس علامہ کران نقوی صاحب کی بھی سرپرستی ہے، وہ موجود ہیں یہاں پہ، تو انہیں کہیں ابھی جانا بھی ہے. تو میں چاہوں گا آپ جو بھی قرآن نقی بھائی، ہم آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہم علامہ علی کران نقوی صاحب سے گفتگو کریں تو وہ وہاں جہاں علامہ صاحب کی قرآن شریف اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے کتب کو سجایا ہوا ہے، ہم چاہیں گے وہاں کھڑے ہو کے علامہ صاحب سے بات کریں، اور علامہ صاحب ہمیں تفصیل کے ساتھ جو قرآن شریف کے قدیم اور جدید نسخے ہیں اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں. میں علامہ علی کران نقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمیں قرآن شریف کے نسخوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا بھی، القائم ٹی وی کا بھی، کہ انہوں نے اس طرف توجہ دی، اور یہ انتہائی اہم قدم ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اس کتب خانے کے حوالے سے. اور نقی بھائی کا تو خیر شکریہ ادا کرتے کرتے بھی ہم تھک جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس موقع کے اوپر سرپرستی سنبھالی ہے، اور یقیناً امید ہے، کیونکہ ایک محنت ہے، وہ محنت ضائع ہو گئی تو بس صفر ہو جاتا ہے جو اب وہ سنبھال رہے ہیں. ضمیر بھائی کے کہنے کے مطابق بھی، ان کے خواہش کے مطابق بھی. آپ نے کیونکہ بات کی ہے محدود کہ قرآن مجید سے متعلق، تمہیداً 2-4 جملے میں بتا دوں کہ یہ کتب خانہ بے مثال کتب خانہ ہے، لیکن اس میں 90% جو کتابیں ہیں اس پر اردو میں انہوں نے اس کا کلیکشن کیا ہے، اس کو جمع کیا ہے اردو میں بہت زیادہ، جو کہ کرنا چاہیے تھی. اور بے مثال کتب خانہ ہے. ویسے تو اگر دنیا میں ذاتی طور پہ دیکھیں تو بہت سے کتب خانے ہیں، جہاں فارسی کے، عربی کے، مصر کے اندر، ایران کے اندر آغا شہاب الدین مرشی کا کتب خانہ جو انصاب کے اوپر جتنا خزانہ ان کے پاس مشہور ہے وہ ہے. لیکن ضمیر بھائی نے یا پاکستان میں رہتے ہوئے اور ہندوستان سے ان کی تعلق تھا تو اس فائدہ پوری طرح اٹھایا، اور بے مثال کتب خانہ. یہ شوق نہیں تھا ان کے، بلکہ یہ ذوق تھا ان کو جو اللہ نے عطا کیا ہے. شوق تو چھوٹی چیز ہوتی ہے. علامہ ضمیر اختر صاحب 1967 میں آئے تھے، کراچی تشریف لائے تھے پاکستان، اور 67 سے میرے ساتھ ہیں. میں 67 سے ہمارے مارٹن روڈ پہ جب مکان تھا وہ رضیہ میں آئے تھے تو میرے ساتھ رہتے تھے. میرے ساتھ ہی کتابیں جمع کرنے کے لیے وہ جایا کرتے تھے. اور یہ وہ دور ہے کہ جب طالب جوہری صاحب بھی اسی دور میں نمایاں ہوئے، اور ہمارے گھر پہ علامہ طالب جوہری صاحب اور ضمیر اختر صاحب بیٹھا کرتے تھے مارٹن روڈ کے اوپر، اور بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھیں. تو بڑے ذوق کی انہوں نے جو ہے کتابیں جمع کی، اور مجھے بھی کیونکہ بہت شوق تھا کتابوں کے کلیکشن کا،
تو میں اس لیے بہت زیادہ اس کے کچھ معلومات رکھتا ہوں، لیکن بہت دن سے مجھے معلوم نہیں انہوں نے کیا کیا قرآن مجید کے اوپر کلیکشن کیے ہیں۔ اردو کے اندر اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اہل سنت اور اہل تشیع کی دونوں تفاسیر تقریباً ضمیر اختر صاحب کے پاس ملتی ہیں، کیونکہ 1257 ہجری میں شیعوں کی پہلی تفسیر آئی ہے، تفسیر توضیح المجید، جو علامہ لکھنؤ کے مولانا غفرہ مآب صاحب، دلدار علی صاحب غفرہ مآب، ان کے بیٹے سید علی صاحب نے تشکیل دی تھی۔ یہ پہلی تفسیر تھی قرآن مجید کی۔ شیعہ علی اللہ محدث دہلوی کے 3 بیٹے، ان تینوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے، اور یہ ترجمے بھی موجود ہیں یہاں پر۔ اب 1257 تقریباً اس وقت سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد تفسیر راحت البیان آئی ہے تقریباً کوئی 1880 یا 85 کے درمیان۔ اس کے بعد تفسیر عمدۃ البیان آئی ہے مولانا مولوی عمار علی صاحب قبلہ کی۔ اس کے بعد مولانا زیرک حسین رضوی صاحب کی تفسیر، یہ باقاعدہ میں تفصیل سے بتا رہا ہوں، مولانا زیرک حسین رضوی صاحب کی تفسیر سادات امروہہ سے ان کا تعلق تھا، وہ 1 جلد کے اندر آئی ہے۔ یہ تو باقاعدہ تفسیر جو یہاں یقیناً، کیونکہ مجھے معلوم ہے ضمیر بھائی، میں ان کو بھائی کہوں گا، لازمی ان سے میرے بڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، آخر میں کچھ وہ ہو گئی تھی مصروفیات کی وجہ سے، تو مجھے معلوم ہے۔ تو یہ تفسیریں انہوں نے جمع کی۔ اس کے بعد مولانا مقبول احمد صاحب اور مولانا فرمان علی سمے آئے، اور وہ بھی اس دور کے جو آئے۔ اچھا، میں نے جو کلیکشن کیا ہے اس کے اندر شرط لگائی تھی کہ طبع اول ہو۔ تو یہ اصل میں ایک بات بتا دوں کہ یہ کوئی کتب خانہ نہیں ہے، یہاں پر یہ میوزیم ہے کتابوں کا، جس کے اندر بے مثال کتابیں بھی جمع کی گئی ہیں، اور اس کے اندر قرآن مجید سے کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد مولانا جناب راحت حسین صاحب، مولانا ان کی راحت حسین صاحب گوپال پوری کی تفسیر آئی ہے، اور اس کے بعد پھر مولانا صادق صاحب کی تفاسیر آئی ہیں، تفسیریں آئی ہیں، نقل صاحب کی تو خیر آئی ہیں، مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب کی تفاسیر آئی ہیں، مولانا ظفر حسن امروہوی صاحب کی تفاسیر آئی ہیں، مولانا مشتاق احمد نو مسلم صاحب کی، مولانا مشتاق حسین شاہدی صاحب کی تفاسیر آئی ہیں، انگنت۔ اور وہ یہاں پر ہے، یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر، اب وہ تو آئی ہیں جو تفسیریں بہت سی ترجمہ ہوئی ہیں فارسی سے اردو کے اندر، جیسے تفسیر نمونہ ہے، تفسیر میزان ہے، یہ اہل تشیع کی، اور اس کے علاوہ اہل سنت کی جو تفاسیر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید سے متعلق جو کتابیں ہیں، پیام قرآن ہے اور مظاہر قرآن وغیرہ، یہ تمام کتابیں انہوں نے۔ اور جب وہ کلیکشن کرتے تھے تو کیونکہ یہاں زیادہ چیزیں اردو زبان میں ملتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر فارسی عربی کی وہ ضرورت پڑتی تو یا ان کو نظر آ جاتی تھی تو لے لیتے تھے، بھی ملے کو ان سے کہے کہ ضرورت ہے مجھے تو وہ لے آتے تھے۔ تو اب وہ تفاسیر یہاں پر تقریباً شیعہ اہل تشیع کی اور اہل سنت کی یہاں پر تقریباً جو بھی ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب اس کی لسٹیں بن رہی ہیں، کون کون ہے وہ میں اس پہ نگاہ مجھ سے نقی بھائی اگر کروائیں گے، کیونکہ میرے پاس جو ہے ان تمام تفاسیر کی طبع اول موجود ہیں، جو 1800 یعنی 200 برس پرانی تفاسیر ہیں وہ میرے پاس بھی موجود ہیں، اور یقیناً ضمیر بھائی کے پاس بھی قرآن مجید کی تفاسیر، وہ میرے ساتھ جایا کرتے تھے، اور جانے کہاں کہاں گئے ہیں وہ مجھے جگہیں معلوم ہے، ریگل چوک کے اوپر، کریم سینٹر کے اوپر، کراچی کے اندر، لکھنؤ میں تو گئے تو میں انڈیا تو گیا نہیں، نہ میں انڈیا کبھی میں نے دیکھا، نہ پیدا ہوا وہاں پر، تو پھر اس کے بعد بیان کروں گا آپ کے پاس جو اہم ترین تمام تفاسیر آپ کو جو چل رہی ہیں سب، جیسے تفسیر میزان، ترجمہ المیزان کا سامنے رکھا ہوا ہے یہاں پر، پھر تفسیر یہ جناب والا تو حقانی اہل سنت کی تفسیر رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ تفسیر الخطاب نقل صاحب کی تفسیریں رکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ پیام قرآن رکھا ہوا ہے، اس کے بعد تفسیر موضوعی بھی یہاں کہیں رکھی ہوگی جو بعد میں چھپی ہے، اس کے علاوہ کیونکہ قرآن کی اس میں یہ ہے سلسلہ کہ آپ کے جناب والا کچھ تو آئے ایک جلد میں اور کچھ آئی ہیں کئی جلدوں میں۔ ایک جلد میں جیسے آئے ہیں، جیسے فرمان علی صاحب کا قرآن ہے، جیسے مقبول احمد صاحب کا قرآن ہے، جیسے صادق صاحب کا قرآن ہے۔ اب یہ میرے سامنے اگر لسٹ ہوتی تو، کیونکہ یہاں جو سامنے نظر آ رہی ہیں ویسے تو مجھے زبانی یاد ہیں، اگر وہ میں نام لوں گا تو وہ یہاں ہوں گی یقیناً رکھی ہوئی کہیں، تو پھر وہ میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو
ये तो तफसीर दुर्र मंसूर तो ये अहले सुन्नत हज़रात की, अहले सुन्नत की अलग है जो तफासीर हैं, जैसे सर सैयद रहमत खान की तफसीर है। अब तफसीर में जनाब ख्वाजा हसन निज़ामी की तफसीर है, वो यहाँ यकीनन होगी इनके पास, क्योंकि वो भी अहम तफसीर है। सर सैयद रहमत खान की तफसीर है, और इसके अलावा यानी अहले सुन्नत में बड़ी ख़ास तफासीर हैं जो अब ये अलमीज़ान रखी है, और इस तरह बहुत सारी तफासीर यहाँ नज़र आ रही हैं। उसके अलावा जैसे ये तफसीर मजहरी अहले सुन्नत हज़रात की तफसीर है, और ये तमाम पूरा यहाँ से वहाँ तक जो ये पूरा जो ज़ैक जो है यहाँ से वहाँ तक ये तफासीर से भरा हुआ है कुरान मजीद की उससे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, और यकीनन उन चीज़ों में मैं बता सकता हूँ कि किस तफसीर को उन्होंने क्यों लिया है। क्या बहुत सारी तफसीरें ऐसी हैं, जैसे एक कुरान छपा था, वो जैसे कुरान छपा था, मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है सिलसिला वो, अब जैसे मुझे एक कुरान छपा हुआ मिला शिया हज़रात का, मोहम्मद अली चावदा ने छापा था। कमाल है, वो मोहम्मद अली चावदा रिश्तों का कारोबार करते थे, लेकिन उन्होंने वो कुरान छापा, मुझे वो मिल गया। इसी सूरत से एक तफसीर यहाँ पर आपके जनाब ये जो हमारे क्या नाम है इनके, खैरुल अमल में जो उनके सैयद साहब के बेटे बैठते हैं ना, क्या जो काम इमरान है इरफान, क्या नाम है उनका, वो जो इनका सैयद यहीं रहते हैं ना, करीब में पीछे कोने पे घर जो इनका है, वो अब इरफान या इमरान, ये क्या नाम है उनका, उनके अब्बा ने एक तफसीर हुसैनी शाया की थी। अच्छा। तो वो तफसीर हुसैनी या होगी यकीनन, ये मैं पूरी नहीं होगी तो मैं इनके पास ये करूंगा। ये जमीर भाई काम कर रहे थे, ये काम के मिसाल के तौर पे कुरान मजीद की जितनी भी तफासीर आई हैं, पहले अहले तशय्युअ ले लें, फिर अहले सुन्नत ले लें, पूरी एक लिस्ट बना दें। अब उसमें देखेंगे कौन सी तफसीर नहीं है, ये भी हो सकता है। तो मैंने तो बड़े बड़े कुरान मजीद के नुस्खे बड़े प्यारे प्यारे देखे, कपड़े पे कुरान देखा मैंने, और पूरा कुरान आप पलटते जाएं उसको जनाबे वाला इस तरीके से जैसे वर्क पलटते हैं, वो आपको नेशनल बैंक की लाइब्रेरी के अंदर, म्यूजियम के अंदर रख। इसी सूरत से कुरान मजीद के जैसे अल्फी कुरान है, यहाँ यकीनन होगा जिसकी हर सतर शुरू होती है अलिफ से, ऐसे सेट किया है कुरान मजीद को कि जनाबे वाला उसके अंदर कोई लफ्ज ना बड़ा है ना छोटा है, और पूरा कुरान मजीद अल्फी कुरान कहलाता है। इसी सूरत से एक वाव का कुरान है जिसमें हर सतर वाव से शुरू हो रही है। इसी सूरत से कुरान मजीद में एक कुरान है तरतीलुल कुरान, उस कुरान को उन्होंने अहले सुन्नत ने लिखा है। उन्होंने कहा इसे पढ़ने से दिखाइएगा जरा, हाँ नहीं ये तो वो है ताज कंपनी का है, ये तो ताज कंपनी का ऐसे अल्फी कुरान है। इसी सूरत से जनाबे वाला आपके हाँ, ये इतना ज्यादा कोई वाकिफ नहीं है। जमीर अख्तर साहब, अल्लामा जमीर अख्तर नकवी, मैं क्या दुआ करूं कि अल्लाह उनको कन्वर्ट कर, मैं तो मरहूम भी नहीं कहते, मरहूम कहते हुए आंसू निकल आती हैं। मुझसे उनका बहुत ज्यादा उनसे क़ुर्बतें रही हैं, और वो ये एक आत अल्लाह मियाँ पैदा ये अता करता है, ये चीज उनमें ये सीखने से नहीं आती, ये अता से आती है, और अल्लाह देख के अता करता है कि किसको अता किया जाए। ये चीज जो है कुरान पे मैं आपसे बयान करने पे आ जाऊं तो मैं बहुत कुछ इसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने वाजे कर सकता हूं। तो इसी सूरत से उन्होंने बड़ी मेहनत, अब ये ताज कंपनी का ये कुरान जो है, ये सबसे कुरान खूबसूरत आया था जो अब नहीं आ रहा है। ये मेरे पास भी है और इसमें एक बड़ा नुस्खा भी है। माशाल्लाह। ये तर्जुमा, ये ज़ीरक हुसैन रिजवी साहब का कुरान है। अब इसमें भी खुसूसियात हैं। ये ज़ीरक हुसैन रिजवी साहब का कुरान है जो छपा है, इसमें खुसूसियात। जी हाँ, मौलाना ज़ीरक हुसैन नकवी, ये देखिए जी माशाल्लाह, इसमें हाँ नकवी है, ये ज़ीरक हुसैन नकवी साहब, ये असादात अमरोहा से इनका ताल्लुक है। इसमें उन्होंने जो है, अब कुरान की अगर मैं अभी तो ये है कि जमीर भाई का कलेक्शन कुरान मजीद के सिलसिले में, इसलिए अभी मैं ये बयान कर रहा हूँ, वरना अगर ये बयान करूंगा कि इसमें भी खुसूसियत है, क्योंकि अहले तशय्युअ हज़रात में हर सूरे में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लाजमी है। ये वाहिद कुरान जो मैंने देखा जिसके अंदर कि हर सूरे में बिस्मिल्लाह को आयत नंबर 1 शुमार किया है इन्होंने, फिर पूरे सूरे में उसी सूरत से नंबरिंग की है इस कुरान के अंदर।
علامہ صاحب ہم جو ہے وہ اسی لیے قرآن مجید کی گفتگو کر رہے تھے کہ علامہ صاحب کی زندگی میں بھی اور ظاہر ہے ابھی بعد میں بھی جو ہمارے اہل سنت کے دوست احباب ایم فل یا پی ایچ ڈی یا ماسٹر کے لیے مدد چاہتے تھے، علامہ صاحب کے پاس آتے تھے کہ ان کو قرآن و حدیث سے مدد چاہیے ہوتی تھی اور اہل سنت کتب سے. تو علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے اہل سنت علماء کرام کی بے انتہا کتب جمع کی تاکہ ان کو بھی مدد مل سکے. تو یہ آپ کے ذریعے گفتگو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے دنیا کو یہ بتانا کہ اس لائبریری میں صرف شیعوں کے لیے مواد نہیں ہے، دنیا کے جتنے بھی مسلمان مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، اگر وہ اسلام کو، اسلام کی اصل روح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی لائبریری سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. یہ میرا مقصد تھا. کافی کچھ مل سکتا ہے غیر مسلم غیر یعنی غیر شیعہ حضرات کے علاوہ. اس کے علاوہ بھی بائبل ہو، بائبل مقدس ہو، یا جناب والا آپ کے انجیل مقدس ہو، تو یا جناب والا اور یہ تمام کتابیں بھی ہیں، وہ تو ہیں کہ غیر مسلموں کی بھی کہ اگر ان کو دیکھنا چاہیں. لیکن اہل سنت حضرات کی کتابوں کا کلیکشن یہاں بہت موجود ہے، بہت زیادہ موجود ہے. جو ہے یہ دیکھیے کتاب مقدس پرانا اور نیا عہد نامہ یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ بڑے خوبصورت یہ تو ابھی نیا دکھا رہے میں اسی صورت سے، یہ حمائل شریف ہے مولانا عبد القادر محدث دہلوی کی. میں نے آپ کے سامنے نام لیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبد القادر صاحب، شاہ عبد العزیز صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، تینوں کی جو سب سے پہلے اردو ترجمہ ہوئے ہیں اس بر صغیر کے اندر. اچھا اس کے علاوہ دوسری زبانوں میں کیونکہ ہندی ترجمے ہے، یقیناً ترکی اور دوسری زبانوں میں ہوں گے. میرے پاس ایک قرآن ہے جو نابیناؤں کو پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، نابینا کیسے قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی یقیناً یہاں پر ہوگا ان کے پاس. یہاں کیونکہ میں آیا ہوں تو میں نے ابھی دیکھا نہیں، بہت ساری چیزیں دیکھ کے بتاؤں گا. بڑی نادر اور نایاب اور جتنا بڑا مرکز یہ ہے میرے خیال میں اردو کے حساب سے خاص طور پر اور عربی فارسی کے حساب سے عام طور پر پاکستان کے اندر اتنا بڑا کوئی. علامہ صاحب اگر ہم جو ہے اس میں قرآن شریف اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی جو ذخیرہ ہے، جو قرآن کتب انہوں نے جمع کیے، قرآن شریف جمع کیے ہیں، اس پر ہم آپ کے ساتھ پھر ایک علیحدہ نشست رکھیں گے جس میں اس پر بات ہوگی کہ کس انداز کے قرآن مجید یہاں موجود ہیں، الف پہ واو پہ، اور ٹھیک ہے وہ ہم ایک علیحدہ نشست رکھیں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا چیزوں کو مختصر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. تو علامہ صاحب نے قرآن مجید کے علاوہ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا فوکس کیا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیں کہ جناب رسالت مآب کی سیرت پہ کیا بات کی ہے، آپ نے کیا کتب جمع کی. میں بتا دوں جلدی سے 2 منٹ کی اور سن لیے. جیسے اب یہ قرآن ہے، اس کے مختلف ہے، یہ تو آپ نے کہا بات کریں گے. جیسے 10 ترجمے والا قرآن ہے، اس میں اہل سنت کے 10 مختلف علماء کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھ کے نیچے 10 ترجمے دیے انہوں نے لائن سے، نمبر 1 نمبر 2 اور نام لکھا ہے کہ یہ کس کا ترجمہ ہے، یہ کس کا ترجمہ ہے، یہ کس کا. ایسی پھر شیعہ حضرات نے بھی ایک چھاپا ہے، وہ جناب 5 ترجمہ، اس میں ایک میں لقن صاحب 2 شیعوں کے ہیں اور 3-4 سنیوں کے ہیں. ایک ہی قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے ایک ترجمہ ان کا، ایک ترجمہ ان کا، ایک ترجمہ شیعہ ترجمہ انگنت ہے اس میں. تو مطلب اہل حدیث کے ترجمے کیا کیا ہیں، وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں. اچھا دوسری بات آپ نے فرمایا سیرت سے متعلق، تو سیرت پیغمبر اسلام میں یقیناً بڑا نادر ذخیرہ ہے. تو یہ نقوش کا سیرت نمبر آیا تھا، یہ دیکھیے پوری جلدیں اس کے اندر موجود ہے. بڑی محنت کا کام ہے پوری جلدوں کو اکٹھا کرنا الگ الگ، کیونکہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں نئی اکٹھی جا کے انہوں نے خرید لی. پھر سیرت کے اوپر اردو میں جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے سیرت النبی میں، یہ بھی ہندوستان کے اندر چھپنے والی کے اندر سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ جناب والا تاریخ یہ تمام ناسخ و تواریخ ہے، تاریخ ابن کثیر ہے، تاریخ یہ تو تاریخ کی آ گئی. سیرت کی جو ہے کتابیں وہ اس طرف یہاں پر بہت ہیں. اور پھر یہ کہ اہل سنت کی بھی ہیں، اسوہ رسول جو جواب میں لکھی گئی علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کے لیے، وہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ نجل الفصاحت کے اندر کچھ
पैगंबर के शादात मौजूद हैं। ये देखिए उसवा रसूल रखी गिरामी ने सीरत नबी जो मौलाना शिबली नौमानी के उसके ऊपर थी, उसके जवाब में लिखी थी उन्होंने, और ये सीरत रसूल रखी हुई है। इसके अलावा सीरत पे जितनी भी किताबें, ये सीरत नबी अल्लामा तालिब हुसैन करपालवी साहब की तमाम किताबें देखें, यहाँ से यहाँ तक सीरत नबी ये रखी हुई है। अच्छा, सीरत नबी ये भी ये शिबली नौमानी की वो है, और जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था। और जनाब ये सीरत पे तो बेशुमार किताबें क़िबला काबा के पास अल्लामा साहब के पास बेशुमार और मुनफरिद टाइप की, जैसे ये उसवा रसूल है, ये भी उनके मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अहले सुन्नत की बेशुमार किताबें, ये हादी आजम रखी हुई है, ये नामूस खत नबूवत रखी हुई है आपके जनाब। इसके अलावा अल्लामा साहब आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए एक सवाल और करूंगा मैं कि सीरत नबी पे अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने जो किताब तहरीर की, जितनी भी कुतुब तहरीर की, वो भी यकीनी तौर पर लाइब्रेरी में होंगे, थोड़ा सा उसका भी ब्रीफ कर दें आप। वो किताब तो नबी वाली अल्लामा साहब की अभी छपी नहीं है। वो किताब जैसा ये बता रहे हैं कि अभी छपी नहीं है वो किताब, और वो लाजिम बात है कि वो इन्होंने बाद में, यानी उस दौर में मेरे ख्याल में मुसव्वदे उसके हैं, मैंने वो देखे नहीं है, लेकिन वो तो इस पे बहुत बड़ा काम कर रहे थे। बहुत जितनी किताबें उनके पास इन सब्जेक्ट पे मिलेंगी किसी के पास नहीं मिलेंगी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किताबें, जनाब सैयदा पे किताबें, कुरान पे किताबें, तो इस तरह। और फिर उन्होंने अब एक खूबी ये भी की थी जो मैंने भी डिस्कस किया था एक दफा, कि भाई कुरान है तो अब कुरान में कुरान और इस्लाम, कुरान और ईमान, कुरान और बारिश, कुरान और साइंस, कुरान और मौज़ात, कुरान और इमामत, कुरान और रिसालत, कुरान और तारीख, कुरान और जोग्राफिया, जिसमें कुरान पहले आ रहा है, ये अल्फाज बाद में आ रहे हैं। फिर उसके बाद उधर से ले लें आप जोग्राफिया और कुरान, तारीख और कुरान, मजहब और कुरान, बारिश और कुरान, इस तरह ये कलेक्शन ये मैंने भी किया इस अंदाज से। फिर सीरत में आ जाइए कि सरकार दो आलम के उनके सफर, सरकार दो आलम के सफर, उनके अखलाकियात, उनका हंसना, उनका रोना, उनके आंसू, इस तरह से उनकी सरकार, फिर उसमें पहले वो डाल दें। इस तरह ये बहुत बड़ा काम है जो मैंने नहीं देखा कि इस फिक्र का कोई दूसरा। मैं कराची में पैदा हुआ और घाट का पानी पिया है यहाँ पर, और अच्छे अच्छे उलमा घर पे आते रहे, नक्कन साहब जैसे आते रहे, आगा शेख मोहम्मद शरीयत क्या मैंने बरसों तालीम हासिल की, जो फ़िक़ह पे दिया करते थे, और तफसीर कुरान पर जुमे को, और फ़िक़ह पर मसाइल फ़िक़ह पर हफ्ते को। ये बरस वो पहले मार्टन रोड में देते थे हमारी पैदाइश के वक्त, उस वक्त हम छोटे थे, फिर वो नुमाइश के घर पे आ गए थे, और सिलसिले के साथ उनके जुमे को तफसीर कुरान और हफ्ते को मसाइल फ़िक़ह वो 20 मिनट के लिए बयान करते थे, और इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि बार ना हो लोगों के ऊपर, तो थोड़ी देर में बहुत कुछ वो बताया करते हैं। आप इससे बैठेंगे तो बहुत अनगिनत बातें मैं आपको, तो मैंने जब देखा यहाँ से पेशावर तक, और फिर जहाँ बाहर गया हूँ मैं, वहाँ जाके देखा मैंने, कहीं ऐसा कुतुबखाना, कहीं ऐसी फिक्र ही नहीं रही कि कुतुबखाना तो बाद में होगा, जब फिक्र होगी तो होगी। वो कहते हैं हमने रख लिया फिक्र। पहले तो अल्लाह, इसीलिए नमाज दुआ करना चाहिए, अल्लाह हमें अच्छी और मुनफरिद फिक्र अता कर, जो अच्छी हो, जो बेहतर हो। मैं तो ये दुआ करता हूँ। तो इनफरादियत होनी चाहिए। तो अल्लामा साहब ने, ज़मीर भाई ने कमाल किया है उसी फिक्र को, आले मोहम्मद की जो फिक्र थी, मुनफरिद फिक्र, यानी बस ये नहीं कि फोटो से चल रहा है, बस जनाब जैसा हो रहा है बस चल रहा है रिवायती। उन्होंने उसके अंदर ये तमाम चीज़ें की हैं, और इंशाल्लाह ये लोग मेहनत कर रहे हैं। नकीब भाई की ज़ेर क़यादत, उनके इंतज़ामात के तहत ये लोग बेचारे मेहनत करके, अभी मैंने जब आके बैठा तो मैंने यही पूछा कि किस तरह इसकी तरतीब हो रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा, आपको पता है, डॉक्टर हिलाल नकवी वगैरह इन लोगों की तमाम किताबों में जिक्र है, किताबों का मैं खुद रहा हूँ शामिल, और तबे अव्वल के हवाले से किताबों का कलेक्शन किया। यहाँ भी तबे अव्वल क्या है, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तबे अव्वल उर्दू में ही, क्योंकि 200 बरस की तो उर्दू की हिस्ट्री है तकरीबन, और उससे पहले अगर जाए तो अरबी और फारसी की तो फिर उससे पहले चली जाती है। तो तबात अव्वल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कागज़ देखा जाता है, उसमें बाइंडिंग देखी जाती है, उसमें तागा देखा जाता है, उसमें अल्फाज देखे जाते हैं, उसकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, उससे मदद मिलती है। और जब PhD के अंदर तबे अव्वल को कोट करते हैं तो उसमें जो मुम्तहिन होता है, उसको देखने वाला, वो शाबाश देता है कि भाई सुभान अल्लाह, तुम्हारी फिक्र जो है वो तबे अव्वल तक कहाँ तक पहुंची। वो काम अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब भाई, हमारे ज़मीर भाई ने भी किया।
मैं आपको ये बताऊं, और फुर्सत से बैठे तो फिर ये तो एक सब्जेक्ट ऐसा भी मैं कहने पे आऊंगा तो बहुत मजा आएगा। फिर मैंने तो खैर मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, ज़मीर भाई की बात कर रहा हूँ कि बेमिसाल वो चीज़ों को, यहाँ 2-3 ही आदमी थे। एक अल्लामा तालिब जौहरी जो चीज़ों को समझते थे, मिजाज से वाकिफ थे चीज़ों के कि क्या चीज़ होती है, क्या बहुत सारी चीज़ें, और किताबों के अलावा भी जो नाजरात और नवाजरात, तो जो नाजरात और नवाजरात को समझेगा वही फिर किताब के नवाजरात और नाजरात को समझेगा कि किताब में आपसे बड़ी खुशी हुई भाई मिलके, मगर क्या करें वक्त नहीं है। कभी कराची तशरीफ लाएं तो नकी भाई अगर ये हमें खिदमत का मौका देंगे तो इंशाल्लाह आपको चीजें दिखाएंगे, मजा आएगा आपको इंशाल्लाह, क्योंकि हम और ज़मीर भाई का बहुत क्लोज रखता है। मैं कहना नहीं चाह रहा, बहुत ज्यादा क्लोज है। मैं उनकी शादी में मैंने कसीदे पढ़े हैं, मुझसे उन्होंने कसायद पढ़वाए 3 रजब को। जितना मैं उनसे कह रहा हूँ ना, सन 67 से उनके साथ पहली मजलिस से के हवाले से इंतहाई सादा मिजाज। अब क्योंकि उनकी जात पे बात नहीं हो रही, कुरान पे वगैरह, कभी उनकी जात पे बात करेंगे, मैं एक एक चीज आपको बैठ के बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। और फिर हमारे यहाँ तो घर पे तालिब जौहरी साहब, अल्लामा तालिब जौहरी साहब, अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब, इनका तो ज्यादा बैठकें रही हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्टन रोड पे रहते थे, मरकज था उस जमाने में, तो ना इंचोली था, ना कुछ भी नहीं था, ना गुलिस्तान था, ना गुलचंद था, तो वहाँ बहुत बड़ी बैठकें हुआ करती थी। आपको इंशाल्लाह ताला आपको मौका देंगे कि आप तशरीफ लाएं, बल्कि आप हमें मौका दीजिए कि आप तशरीफ लाएं और आके चीज़ों को देखें, फिर आपको मजा आएगा। अल्लामा डॉक्टर कल्बे सादिक साहब आए थे मेरे घर पे, और उनके साथ रजा अली आब्दी साहब आए थे। उन्होंने कुतुब खाने के हवाले से BBC लंदन पर मेरा एक इंटरव्यू दिया 1 घंटे का। तो उन्होंने ये कहा था कि अल्लामा अली करार साहब को किताबों ने थोड़ी सी जगह दे दी है रहने के लिए। तो हमारे यहाँ तो ज़मीर भाई आके रात को लेके सुबह तक, भाई नाश्ता कौन सा होगा, क्या होगा, किताबें खुली हुई हैं, बैठी हुई है, बड़ा मजा आता था। अल्लाह ताला सलामत रखे। और खास तौर पे हमारे नकी भाई, उनके साथियों को जिस मोहब्बत के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे देख के खुशी हुई। मैं तो अटनिया पहुंच गया था, लेकिन बड़ा अच्छा काम हो रहा था, और जो चाहता था मैं उसे अंदाज से हो रहा था। अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें आप सरपरस्ती भी है हमें, और इन लोगों का तो हाँ बहुत रहता है। ये है तारिक, अभी ये सारा देख रहे हैं कंप्यूटर का, रेहान, फिर तारिक, और ये अपना मोहसिन नजर साहब। पहले रेहान जो है बताएंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी रेहान साहब, आपकी बड़ी खिदमत है, मौला आपकी जज़ाए खैर दे। थोड़ा सा हमें लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बता दें, अभी तक कितनी कुतुब आपने सेट कर दी हैं उनके जो जखीरे में से? जी सबसे पहले तो कुरान पाक पे तो बात कर चुके हैं अली करार साहब। अब मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि रसाई अदब के हवाले से जो किताबें अल्लामा साहब की लाइब्रेरी में थी, वो भी बड़ी इंफरादी हैसियत की हैं। जी और जो अभी हम कैटलॉगिंग, पहले मरहले में कैटलॉगिंग कर रहे हैं किताबों की, तो तकरीबन 8-8.5 हज़ार किताबें अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड में आ चुकी हैं, जिसका उसके हमने 4 कॉलम बनाए हैं। मुसन्निफ का नाम, नाशिर, सने अशात और तब अव्वल या तब दोम, जो भी है, जो अभी जिक्र किया अली करार साहब ने। तो इस हवाले से बड़ी नादिर और नायाब किताबें अल्लामा साहब के कुतुब खाने में मौजूद हैं। पहले मरहले में हम इसकी कैटलॉगिंग कर रहे हैं ताकि ये पब्लिक के लिए खोला जा सके। आगे फिर इसमें हम ऐसा करेंगे कि कैटलॉगिंग के बाद इसको डिजिटलाइज करने का भी इरादा रखते हैं, नकी भाई वगैरह जो टीम है पूरी, उनका इरादा यही है। लेकिन अभी पहले मरहले पे इसकी कैटलॉगिंग हो जाए ताकि सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाए, और हमें किताबें, जो भी कारी यहाँ पहुँचे, कोई पढ़ने वाला, कोई रिसर्च स्कॉलर पहुँचे, तो वो किताब को आसानी से सर्च कर सके। तो उस पे हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, सारी लिस्टिंग कर रहे हैं इसकी। मेरा सवाल है कि मरसिये के ऊपर जो रसाई अदब है, उस पर जो अल्लामा साहब के किताबें वो कितनी होंगी आपके ख्याल में, आपके अंदाजे के मुताबिक? अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, अभी 8,000 कुतुब आपने अभी खाली सेट किए हैं। अभी फाइनल तो नहीं हुआ है। जी रसाई अदब पे बेशुमार कुतुब हैं अल्लामा साहब के कुतुब खाने में, और बाज़ ऐसी कुतुब हैं कि जो इस कुतुब खाने के अलावा कहीं और आपको नहीं मिल सकती, कि उसका एक ही नुस्खा है, वो अल्लामा साहब के पास ही कलमी नुस्खे हैं। मिर्ज़ा दबीर की दफ्तर मातम है, ताशुक लखनवी है, इश्क लखनवी, हामिद लखनवी साहब का कलाम,
تو اس ٹائپ کا رسائی ادب کا جو ذخیرہ علامہ صاحب کے پاس موجود ہے وہ بہت ہی نادر ہے، نادر و نایاب ہے، کیونکہ علامہ صاحب جب بھی کسی انڈیا کے سفر پہ جاتے تھے، کہیں جاتے تھے، سالار جنگ میوزیم حیدرآباد دکن سے بہت ساری کتابیں لے کر آئے، اور لکھنؤ سے بہت ساری کتابیں لے کر آئے، تو وہ علامہ صاحب کا ایک شوق تھا کتابیں جمع کرنا، اور وہ کتابوں کی جستجو میں لگ جاتے تھے، بلکہ جب بھی انڈیا کے سفر پہ جاتے تھے تو اپنے دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ کتابوں کی کلیکشن کو ایک بڑی اس کو اہمیت دیتے تھے اور اولیت دیتے تھے کہ بھئی کتاب جمع کرنی ہے، مجھے دیکھنا ہے، تو باقاعدہ سالار جنگ میوزیم گئے، وہاں سے بہت ساری نادر کتب وہاں سے لے کر آئے، تو اس لیے ان کے پاس جو ہے رسائی ادب کا بہت اچھا ذخیرہ موجود ہے۔ تو ابھی ہم اس کی لسٹنگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ علامہ صاحب کو تو وہ سب موضوعاتی اعتبار سے انہوں نے کتب خانے کو ترتیب دیا ہوا تھا، تو وہ سب چیزیں ان کے حافظے میں رہتی تھی، اور غضب کا حافظہ تھا علامہ صاحب کا، وہ جا کے 2 منٹ میں کوئی بھی کتاب ہوتی تھی تو وہ نکال کے لے آتے تھے۔ تو اب ظاہر ایک عام شخص کے لیے، عام قاری کے لیے ہمیں سہولیات مہیا کرنی ہے، جس لیے ہم یہ اس کی کیٹلاگنگ کر رہے ہیں تاکہ سرچیبل بھی ہو سکے، کمپیوٹر میں سرچ کر کے ہم پتہ لگا سکیں کہ کس ریک میں کون سی کتاب رکھی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 20-25 دن سے کام چل رہا ہے، ماشاءاللہ 8-8.5 ہزار کے قریب کتابیں ہم جو ہیں اس کو کیٹلاگ میں لا چکے ہیں۔ مزید کام ہے، 2 رومز کا بھی کیٹلاگنگ باقی ہے، انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر یہ کام ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ساری تفصیلات آ جائیں گی۔ تو ہم ابھی آپ کے مزید جو ساتھی یہاں کام کر رہے ہیں، آپ تو طارق صاحب ہیں؟ میرا نام ریحان ہے، طارق سے آپ بات کیجئے، طارق ریحان۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی طارق بھائی، آپ ہمیں لائبریری کے وہ کتب کے بارے میں بتائیے جس میں علامہ صاحب نے نام سے، جیسے آخری ان کا جناب شہزادہ علی اکبر پہ کتاب کی، جناب شہزادہ علی اصغر پہ کتاب کی، اس طرح سے علامہ صاحب نے کتنی شہیدان کربلا پہ کتب لکھی ہیں اور ان کا کیا حصہ ہے اس میں؟ جی علامہ صاحب کی تقریباً جو ہے نا کربلا کے ہر شہید پہ کتاب ان کی آ چکی ہے، کچھ باقی ہیں، جیسے شہزادہ علی اصغر پہ بھی آ گئی ہے، شہزادہ علی اکبر پہ بھی کتاب ان کی آ گئی ہے، اور ابھی ان کی امام حسن پہ ابھی ان کی کتاب، وہ تو کربلا کے شہیدوں میں نہیں ہے، تو امام حسن پہ بھی کتاب ان کی آ گئی ہے، حضرت زینب پہ آ گئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا کربلا کے شہیدوں میں ان کی تقریباً بہت ساری کتابیں جو ہے نا ان کی جو ابھی لکھی ہوئی رکھی ہیں، جو ابھی چھپیں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمیں آپ اس لائبریری کے دیگر انتظامات کے بارے میں تھوڑا سا اور بتائیں آپ۔ اس لائبریری کے حوالے سے ابھی جو ہمارا جو کام مین ہے، ابھی تو ہم انڈیکسنگ کر رہے ہیں، دوسرا ہمارا کتابوں کی کمپوزنگ کے حوالے سے ہمارا کام ہے، کمپوزنگ ان کی جو ابھی کتابیں پرنٹنگ ہونی ہے، باقاعدہ جو چھپیں گی، جو ابھی کتابیں رہتی ہیں ان کی تقریباً 300 کے قریب کتابیں ہیں جو ابھی رہتی ہیں۔ تو تاریخ مرثیہ نگاری ان کی 14 جلدوں میں ہے کتاب، وہ ان کی ابھی ریسنٹلی علامہ صاحب کی وفات کے بعد جو ہے نا ایک ان کا جلد ان کی چھپ گئی ہے سندھ میں اردو مرثیہ نگاری، اور باقی کتابیں جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد مرحلہ وار ہم انشاءاللہ چھاپ دیں گے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے ہوئے ہم کام میں محنت کر رہے ہیں۔ سے ایک سوال ہے جی نقی بھائی، آپ اس لائبریری کو جو ہے وہ ٹیک آؤٹ رکھیں گے یا لوگ یہاں بیٹھ کے مطالعہ کریں کتاب کا؟ نہیں بھائی، یہاں بیٹھ کے مطالعہ کریں گے ہم لوگ، جو سیٹنگ کر رہے ہیں یہاں پہ، جی روم سیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہیں بیٹھ کے وہ کریں گے۔ کتنا بڑا رقبہ ہے کہ ہم آپ اصل میں یہاں پہ کتاب کسی کو لے جانے کے لیے الاؤ نہیں کریں گے، جس نے بھی آنا ہے یہاں آ کے دیکھے گا اور یہی پڑھے گا، وہ یہ ہم نے کی ہے سیٹنگ، اس لیے کہ اگر ہم ایسے کتابیں بانٹیں گے تو خالی ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کچھ نسخے دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بہت قدیم ان کے پاس نسخے ہیں، انشاءاللہ اسی کی حفاظت کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہیں بھی ریسرچ کرنا ہے وہ یہاں آ کے کریں، اس کے لیے اجازت دیں گے۔
اس کی بالکل حفاظت کے حوالے سے لوگ یہاں ہیں ہوئے تو وہ ہم ریکارڈ دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ایسا کوئی ہوگا نہیں یہاں چوری چکاری کا کوئی فیومیگیشن بھی ہوتی رہے فیومیگیشن ہے گی. کتابوں کا، جو بھی ہوتا ہے احتیاط وہ کر رہے ہیں، تدابیر احتیاطی تدابیر بھی اس میں رکھیں گے، نقیب اور ایک سوال لوگ اور آئے بھی یہاں ہے، جگہ دے سکتے ہیں۔ ایک جی جی سوال اور بھی کہ وہ جو یہ تو ہمارے مرد حضرات آ کے مطالعہ کریں گے، کیا آپ نے کوئی ایسا سلسلہ رکھا ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹی اگر یہاں آ کے کتب سے استفادہ کرنا چاہے، یہاں بیٹھ کے پڑھنا چاہے، تو ان کے لیے الگ حصہ ہے کوئی آپ کے پاس؟ دیکھیں مجھے بہت سی ذاکرائیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، اور وہ بھی چاہ رہی ہیں یہاں کے ریسرچ کریں گی، تو ان کے لیے بھی ہم دن کر دیں گے کہ کس دن وہ آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان 7 دنوں میں ایک دن کو دیں گے جینٹس کو، باقی جو ذاکرائیں یا جو بھی طالب علم آنا چاہے لیڈیز کا ان کے لیے الگ رکھیں گے، اس دن ہم مردوں کو الاؤ نہیں کریں گے، اس دن لیڈیز ہوں گی یہاں پہ انشاءاللہ۔ تو اس میں یہی آپ کے پاس ہمارا خواتین سلسلہ ہے۔ والنٹیئر ہیں؟ آپ کے پاس خواتین والنٹیئر ہیں جو جی کہ جی ایز اے ہمارے پاس لائبریرین ہے یہاں کام کریں؟ خواتین، جی جی والنٹیئر ہیں، اور ابھی ہم ایک وہ نکال بھی دیں گے جو خاص ہیں، ان کا انٹرویو لے کے پھر اس میں نصب کریں گے۔ اور یہاں ہمارے بڑے اچھے ہیں محسن نظر صاحب، وہ دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی میں آپ کی بات کراتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں۔ محسن نظر صاحب ہے جو یہاں پہ دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محسن نظر صاحب، آپ سب کو جو لوگ اس لائبریری کی خدمت کر رہے ہیں مولا جزائے خیر دے، اور آپ لوگوں کو اسی طرح صحت و سلامتی کے ساتھ اور ہمت و استقامت کے ساتھ خدمت کرنے کا موقع دے۔ آپ بڑا کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ یہاں بیٹھیں گے تو مطالعہ بھی کریں گے، اور ابھی تک آپ مطالعہ بھی کرتے ہوں گے، علامہ صاحب کے ساتھ رہ کے بھی آپ نے خود کو مطالعہ کیا ہوگا۔ ہمیں تھوڑا سا علامہ صاحب اور لائبریری کے حوالے سے آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل پکی بات ہے کہ یہ علامہ بھی ایسا کام نہیں کیا جو ان کے اساسیات میں شامل ہوتا، لیکن علامہ صاحب نے اپنی جتنی بھی توجہ تھی اور زندگی کا ہر لمحہ کتاب کے ایک ایک صفحے کے اوپر لگایا انہوں نے، اور اپنی انتھک محنت اور کوشش اور کاوش کے ساتھ جو ہے وہ اس لائبریری کو جمع کیا انہوں نے، تاکہ ان کے بعد آنے والی نسلیں اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اس کی جو علامہ صاحب نے، ضمیر اختر صاحب نے جو محنت کی ہے اس کا پھل آنے والی نسلوں کو ملے۔ تو اسی ان کے ویژن کو لیتے ہوئے نقی بھائی نے اور ہم نے، مطلب نقی بھائی نے یہ ایک پروگرام بنایا کہ اس لائبریری کو جو ہے وہ پبلک کے لیے ہم چالو کریں، تاکہ اس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ فائدہ حاصل کرے، علم حاصل کرے، اور ہمارے جو خطبہ ہیں، جو ذاکرین ہیں، جو ابھی ممبر پہ آنا چاہتے ہیں یا آ گئے ہیں، ان کے پاس لائبریری میں کتابوں کی کمی ہے یا معلومات کی کمی ہے، تو وہ اس لائبریری میں آئیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اور اس کو پھر جا کے مومنین کے بیچ ممبر پہ بیان کریں، تاکہ مومنین اس سے جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر کوئی اپنے والدین کے لیے یا اپنے اعزا و اقربا کے ایصال ثواب کے لیے ان کے سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر کوئی کتاب چھپانا میں مدد کر سکتا ہے تو جزاکم اللہ، مولا اس کو اجر دے۔ اور انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے جب بھی میری آپ کی گفتگو ہوئی ہے، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ مالی وسائل سے تو پریشان نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا جو مخیر لوگ ہیں، دوست احباب بزرگ ہمارے محترم کرم فرما، وہ صرف ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان پہ یہ ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے تو وہ ہاتھ کھولنے میں دیر نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو کاوشیں ہیں ابھی ہم قائم ٹی وی کے ذریعے اسی لیے دنیا کے سامنے لا رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور ٹرسٹ کو بلڈ کریں کہ صحیح ہاتھوں میں لائبریری ہے، اور اس کو مزید بہتری کے لیے ہم نقی صاحب کے ساتھ یا ان کی فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم کس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اس حوالے سے اگر لائبریری کے حوالے سے مزید کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ ہیں ہمارے نیئر بھائی، علامہ اگر علی آپ کو قرار بھی صاحب۔ کینیڈا میں کچھ لوگوں کو چاہیے کتابیں تو ہمیں ایڈریس بھیجیں، ہم باقاعدہ ٹی سی ایس کے تھرو انہیں پہنچا سکتے ہیں، کسی کو بھی کچھ چاہیے ہو یہاں سے تو انشاءاللہ وہ بھی سلسلہ ہم کریں گے جاری۔ تو وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ کچھ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہاں کے لیے بھی حاضر ہے۔ نقی بھائی جب آپ دنیا کے چیزیں کئی ساری کونوں سے سارے آپ جب وہ نیٹ پہ ڈال دیں گے اور اپنی ویب سائٹ بنا جی دیں جی گے، پوری ویب لسٹیں آ جائیں گی۔ ہاں، جی تو اس پہ جب لسٹیں آئیں گی تو لازمی طور پہ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے، اور فون نمبر آپ کا ہوگا، آپ کے ادارے کا فون نمبر ہوگا، آپ کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے ان کا فون نمبر ہوگا، تو باقاعدہ یہ ایک ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ بنے گا آپ کا، اور
जहाँ जहाँ से भी आपकी डिमांड आती रहेगी आप वहाँ से डिस्पैच डिपार्टमेंट आपका वो डिस्पैच करता बिल्कुल रहेगा। तो ये इंशाल्लाह तो काम वही बात है कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप ये इंशाल्लाह लाइब्रेरी मुकम्मल कर लें, फिर कुछ थोड़ा सा एतमाद कायम हो जाए तो हमारे कुछ मुअज़्ज़िज़ करम फरमा आगे बढ़ के कुछ कुतुब छपवाएं और अल्लामा साहब की जो 300 तसानीफ रह गई हैं अभी शाये होने से, वो शाये हों। और इस जी दौरान मोहसिन नज़र साहब, तारिक और रेहान या आपके कायम साहब या दीगर जो टीम के मेंबर हैं वो उसको पूरा जो है कंप्यूटर पे डाउनलोड कर दें, वेबसाइट बना लें। अमेरिका, यूरोप, कनाडा में बैठने वाले मौजूद पढ़ने के ख्वाहिशमंद लोग वो सर्च करें और आपसे के फ़ोन पे राब्ता करके या वेबसाइट पे अपनी रिक्वेस्ट डाल के एक पूरा सेटअप बनेगा। ज़ाहिर उसमें टाइम लगेगा। जी लेकिन जी जी लोग ज़ाहिर है कि वो राब्ता करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही हमारी नशियात इंशाल्लाह नश्र हो गए और ये हम कई मरतबा नश्र करेंगे ताकि अगर कोई एक मरतबा में ना देख सके तो बार-बार देखे कि हमारे लाइब्रेरी के लिए क्या खिदमत है। और जब आप मैं गुज़ारिश करूँगा जब आप इसके सारा कैटलॉग मुकम्मल कर लें और तमाम कुतुब को ज़ख़ीरा कर लें, इसका एक बाकायदा एक इफ्तिताई तक़रीब रखिएगा। इसको भी इंशाल्लाह कायम टीवी कवर करेगा और इस इफ्तिताई तक़रीब को मज़ीद यादगार बनाएगा। तो हम नकी भाई आप या और आपके दीगर दोस्त या अल्लामा साहब कोई गुफ्तगू करना चाहें तो बिल्कुल करें, क्योंकि अब हम गुफ्तगू को इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जा रहे हैं। बस मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कायम टीवी का और ख़ास तौर पे नईर भाई आपका कि आपने हमारा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाया और जो भी तफसीलात थी सारी वो आपने सुनी और सब मुझे यकीन है सब जगह लोग बहुत से देख रहे टीम का हमारी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपस में राब्ते में रहेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम होगी लाजिम हम आपको बताएंगे। आप लोग हमारे सरपरस्तों में से सारे हैं तो इंशाल्लाह बस दुआ करें कि हम अपने मिशन में कामयाब हो सकें, जो अल्लामा साहब का मिशन था उसे पाए तकमील तक पहुंचा सकें। बस हमारी ये दुआ है। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, क्योंकि आपने बड़े खुलूस और नियत के साथ जैसी अल्लामा साहब ने लाइब्रेरी आपके हवाले की और आपने उसको खुश उसलूबी के साथ तमाम तर अपनी मसरूफियात को तर्क करके आप तमाम दोस्त अहबाब जिस तरह से लाइब्रेरी को वक्त दे रहे हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं है कि इसको वहाँ क्या अज्र आपके लिए तैयार हो रहा है, क्या अज्र बन रहा है आपके लिए, कितने सवाब पहुंच रहे हैं। आपका हर कदम इस काम में उठने वाला हर कदम, हर आपकी हरकत आपके लिए कितने बड़े अज्र का बाइस बन रही है। और ये आने वाली नस्लों तक ये जब तक लाइब्रेरी कायम है, और लाइब्रेरी को छोड़ें, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अल्लामा साहब की कुतुब जो आप पब्लिश करेंगे सदियों तक जो पढ़ी जाएगी उसमें उसका जो अल्लामा साहब को तो पहुंचेगा, साथ में आप लोगों की पहुंचेगी। या जो आपके साथ ताउन करेंगे उस कुतुब को शाये करने में, वो लोग भी वो उनको भी इसका अज्र मिलेगा। गो के हकीकतन मैं खुद तशरीकी महसूस कर रहा हूँ। अभी अल्लामा अली करार नकवी साहब जिस तरह से कुरान शरीफ के नुस्खों के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनसे बाइबल, तौरात और ज़बूर पे भी बात करूँ। अल्लामा साहब के पास वो भी कुतुब मौजूद है, लेकिन एक महदूद वक्त के अंदर इतनी बड़ी लाइब्रेरी की इतनी ज़्यादा कुतुब का अहाता करना बहुत मुश्किल है। हम रसाई अदब पे बात करते तो हमारे लिए घंटों गुजर जाते, जो अल्लामा साहब के पास ज़ख़ीरा मौजूद है। नाज़रीन, हम गाहे बगाहे इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये तकमील के मराहिल में लाइब्रेरी होगी, हम गाहे बगाहे आपकी खिदमत में इस हवाले से मालूमात पहुँचाते रहेंगे। और नकी भाई आपको हम बार-बार आपकी टीम के साथ ज़हमत देते रहेंगे, लाइब्रेरी की जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल हाजिर। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमें ये वक्त दिया कि हम अपने नाज़रीन तक आपका पैगाम, आपकी काविशें पहुँचा सकें। इसके साथ ही नाज़रीन आज हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और इसका नाम डॉक्टर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की जो फाउंडेशन का ज़िक्र किया नकी भाई ने, इसके हवाले से दीगर तफसीलात भी नकी भाई के ज़रिए हम आगे मज़ीद पहुँचाएँगे। जैसे ये तकमील हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगा काम जो कैटलॉगिंग का, हम फिर करेंगे इंशाल्लाह, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। और दीगर उलमा के साथ भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। शहर मदीना जंगल में भरे